آج تو حالات ایسے ہیں، میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں۔ 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو، پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو، جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں، یاد رکھنا۔ السلام علیکم ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس ویڈیو میں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان دیے ہیں، جو باتیں کیے ہیں، آج ہمیں اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو بیان دیے ہیں اس میں یقیناً ہمارے نوجوانوں کو آج دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جائے گا اور سچی محبت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو اس ویڈیو میں بیان دیے ہیں، آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں کہیں، جو آج حق کے لیے باتیں کرتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باتیں کرتے ہیں، اسے آج گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو حق کی باتیں کرتے ہیں اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آخر اس مفتی صاحب نے کتنے اچھے بیان دیے ہیں، کتنی اچھی باتیں کہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ عمل ضرور کیجئے گا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو آج تو حالات ایسے ہیں، میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں۔ 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو، پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو، جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں، یاد رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے، شام کا وقت ہوا، احد کا میدان، ہوازیں، سناٹا، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی۔ اللہ کے نبی نے پکارا، میرے سعد کو ڈھونڈو، کہاں ہے سعد، کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے، سعد تم زندہ ہو، رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں، وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے، اندر سے آواز دی، اے جوانوں سعد زندہ ہے، میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب پھٹ چکا ہے، پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے، سانسیں باقی ہیں۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں، اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا، حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا، حضور تک پہنچا دینا۔ لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں۔ سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں، میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی، تمہارے جسموں میں جان باقی رہی، اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی، میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا، یا یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں۔ آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے، تعصب کے ساتھ ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں۔ اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں، میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا، ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی۔
آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگو، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی، میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو، وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ، آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔